جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ۔ جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دعا بھی بتا دیں۔ دیکھیں، جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ قصائی سے پوچھیں، وہ آپ کو بالکل صحیح طریقہ بتا دے گا۔ شرعی طریقے میں یہ ہے کہ 4 رگیں جانور کی کاٹنی ہوتی ہے۔ 4 یعنی ایک تو یہ سانس کی نالی، یہ جو خوراک کی نالی ہے یہ ہے، اور ایک سانس کی نالی ہوتی ہے، اور 2 خون کی نالیاں ہوتی ہیں جس سے پریشر کے ساتھ خون دماغ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جس کو شریانے کہا جاتا ہے۔ ہمارے جسم میں 2 طرح کی رگیں ہوتی ہیں، خون جو لے کر جاتی ہیں اور جو خون واپس لے کر آتی ہیں۔ تو جو لے کر جاتی ہیں ان کو شریانے کہا جاتا ہے، جو خون واپس لے کر آتی ہیں دل کی طرف اس کو ورید کہا جاتا ہے۔ تو جو شریان ہے نا، جو خون دل سے خون کو لے کر جاتی ہیں، ان میں پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ دل جب پمپ کرتا ہے تو خون اس سے نکلتا ہے۔ تو وہ شریانیں جو دماغ کی طرف خون لے کر جاتی ہیں، تو وہ بڑے، اب ایسا نہ ہو کہ آپ ڈاکٹروں کو کھڑا کر کے جانور ذبح کریں گے، جی مجھے بتاؤ اس میں شریان کون سی ہے تو ورید کون سی ہے۔ جب آپ جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں تو وہ خود بخود ہی اس کی پہلے خوراک کی نالی کٹتی ہے، سانس کی نالی کٹتی ہے، اور 2 موٹی موٹی نالیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی آپ کاٹیں گے ایک دم خون پریشر سے نکلے گا۔ تو یہ 4 رگیں کٹ جائیں بس، اتنا، اس سے زیادہ نہیں کاٹنا۔ لوگ اس سے زیادہ کاٹتے چلے جاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، اندر بھی چھرا مارتے ہیں جانور کی ہڈی پہ نا، حرام مغز میں۔ وہ پھر اس سے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جانور کا صحیح طرح سے خون نہیں نکلتا۔ تو شریعت نے جو ذبح کرنے کا حکم دیا، اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اس کا سارا بلڈ جسم سے نکل جائے۔ تو اگر آپ یہ جو حرام مغز میں چھرا مار دیں گے، قصائی لوگ یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے اور قصائی بھی جلدی ٹھنڈے ہو جائیں، یعنی جلدی فارغ ہو جائیں وہ اپنے کام سے، کیونکہ جانور تڑپتا رہے گا، خون نکلتا رہے گا، تو قصائیوں کو وہ بھی تڑپتے رہیں گے اتنی دیر تک، کیونکہ ان کے پاس بہت سارے آرڈر ہوتے ہیں، تو اس آرڈر کی وجہ سے وہ خود جانور سے زیادہ وہ تڑپ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے قصائی کو بھی پکڑ کے رکھا کریں، اور 4 رگیں کٹ جائیں تو مزید کاٹنے نہ دیں، تاکہ اس کا بلڈ اچھی طرح نکل جائے۔ جب حرام مغز میں ہم چاقو مار دیتے ہیں نا جانور کے ذبح کرتے ہوئے، تو کیا ہوتا ہے کہ جی وہ اس کی جو سینس ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو ایمرجنسی باڈی کو دماغ نے ایک آرڈر دیا ہوا ہوتا ہے کہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جسم تڑپتا ہے اس کا، اور وہ جلدی سارا خون اس کے جسم سے نکل جاتا ہے، اور خون سے جو ہے نا گوشت بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے اس کے حرام مغز میں اندر چاقو مار دیا، جیسے کہ قصائی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ایک دم جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور خون بھی پھر پوری طرح نکل نہیں پاتا۔ تو حلال تو ہوتا ہے جانور، لیکن یہ کہ شریعت کے جو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا اس کے خلاف ہے، اس لیے قصائیوں کو کنٹرول کیا کریں، اس سے بولیں یار تم تمیز سے کھڑے ہو جاؤ، بس خود چھری چلائیں زیادہ بہتر ہے، اور آپ کا اپنا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے جب آپ جانور ذبح کریں، تو بہتر ہے یہ۔ لیکن اگر جانور بہت تگڑا ہے، اس کو نہیں گھمایا جا رہا آپ سے، تو پھر جیسے تیسے ہو ذبح کر دیں، کیونکہ وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ ظاہر ہے لوگ جو ذبح کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی پروفیشنل قصائی تو ہوتے نہیں ہیں، تو بعض دفعہ، اور پھر ہر آدمی قصائی بنا ہوا ہوتا ہے، جو پروفیشنل قصائی نہیں بھی ہوتے، بقرعید میں پیسے کمانے کے لیے وہ بھی قصائی بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان سے سنبھلتا ہے نہیں جانور۔ قبلہ رخ کرنے کے چکر میں بہت سوں کا اپنا قبلہ چینج ہو جاتا ہے، اور بہت سے پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں اس جانور کو کنٹرول کرنے کے چکر میں، پھر جانور اٹھ کے بھاگ جاتا ہے، بعض دفعہ لوگوں کو مار دیتا ہے، زخمی کر دیتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی پاؤں پہ جانور چڑھ گیا، پاؤں کی ہڈی توڑ دی اس نے، انگلی کی ہڈی توڑ دی۔ تو جانور ہے بھائی، آپ تو انسان ہے نا، تو آپ آسانی سے قربانی کر لیں، زیادہ سنت کے چکر میں ایسا نہ ہو فرائض چھوٹ جائیں آپ کے۔ تو قبلے کی طرف رخ کریں اگر بآسانی ممکن ہے، نہیں ممکن ہے تو جیسے تیسے وہ ذبح کر دیں۔ تو اور ذبح کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر زور سے پڑھنا ہے آپ نے، اور اس سے پہلے دعا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ دعا پڑھ لیں تو زیادہ افضل ہے، بہتر ہے۔ تو ورنہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ تو پڑھنا ہی ہے سب نے، اور زور سے پڑھ لیا کریں تاکہ ذبح کرنے والے کو یاد آ جائے، یعنی جو قریب کے لوگ ہیں وہ بھی زور سے پڑھ لیں تاکہ ذبح کرنے والے کو یاد آ جائے۔ پھر بھی اگر ذبح کرنے والا غلطی سے نہ پڑھ سکے، بھول جائے یعنی، تو بھی جانور حلال ہے، لیکن جان کر اگر تکبیر چھوڑ دے گا تو پھر جانور مردار ہو جائے گا۔ میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ قصائی کے منہ میں گٹکا ہوتا ہے، وہ جان بوجھ کر تکبیر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا تو میرا گٹکا منہ سے نکل جائے گا۔ تو اور یہ عبادت کا وقت ہے، خوب سمجھ لیں جانور ذبح کرنا،
تو اس لیے اس میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے. ہنسی مذاق بھپتیاں کسنا جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہم اللہ کے نام پہ اللہ کے ایک دربار میں ایک جو ہے نا جانور کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, تو ایک سنجیدہ طریقے سے یہ عمل ہونا چاہیے اللہ کا نام لیتے ہوئے, اور پھر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ یہ ہماری طرف سے قبول کر لے. تو اللہ نے ان جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. اگر اللہ ہمیں اجازت نہ دیتا تو ہم کبھی ان جانوروں کے گلے پہ چھری نہ چلاتے, کیونکہ ان کو بھی زندہ رہنے کا اسی طرح حق ہے جیسے ہمیں حق ہے. یہ تو اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا کہ ان کا گوشت بھی کھا سکتے ہو, میرے نام پہ ان کو قربان بھی کر سکتے ہو. اور یہ بات میں بار بار بتاتا ہوں, خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جانور ذبح کرنا اسلام میں عبادت نہیں ہے, صرف چند موقع پر ہے. ایک حج میں جب آپ حج تمتع کرتے ہیں تو قربانی کرتے ہیں, یا وہاں جب دم لازم آ جائے, کوئی جنایت ہو, کوئی غلطی ہو گئی تو جانور قربان کرنا ہے, یا عقیقے میں, یا اس موقع پہ جو بقرعید کا موقع ہے. اس کے علاوہ جانور بعض علماء کے نزدیک ولیمے پہ بھی جانور کا جو ذبح کرنا ہے وہ بھی عبادت کے طور پر ہے, لیکن یہ 3 موقع تو ہیں. تو اس کے علاوہ جانور کاٹنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے اسلام میں, خوب سمجھ لیں. تو صدقے کے بکروں کے نام پہ جو جانور کٹ رہے ہیں نا, لوگ سمجھتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کا ثواب ملے گا, ایسا کوئی ثواب نہیں ملے گا. صدقہ کہتے ہیں غریب کی حاجت پوری کرنا, تو وہ پیسوں سے زیادہ پوری ہوتی ہے. راشن ڈال دیں اس کے گھر میں, جانوروں کو بھیٹ نہ چڑھائیں اس کی. جانور تو جب گوشت کھانا ہو, ضرورت ہے تو ٹھیک ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے جانور کا شکار کیا بغیر گوشت کھانے کے لیے تو اس نے بھی گناہ کیا. تو ویسے ہی جانور کو مار دیا آپ نے, کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا آپ کو, تو بلا وجہ تو صدقوں میں بھی یہی ہو رہا ہے. بھئی آپ غریب کو بکرا کیوں کاٹ کے دے رہے ہو؟ آپ غریب کو پیسے دے دو, آپ اس کو راشن دے دو, وہ اس پہ زیادہ خوش ہوگا. نہیں جی بکرا ہی کاٹنا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں خون بہنے سے بلائیں ٹلتی ہیں, تو یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. خوب سمجھ لیں اچھی طرح, بار بار میں بتاتا رہتا ہوں. میرا کلپ بھی آپ کو مل جائے گا, اس پہ آپ سرچ کریں, جو میرا چینل ہے نا دوسرا مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ صدقے کے بکرے. تو اسلام میں یہ جو صدقے کے بکروں کو بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے نا, یہ نہیں ہے کانسیپٹ. صرف یہی وجہ ہے کہ دیکھیں اگر بقرعید کے 3 دنوں میں کسی نے قربانی نہیں کی, اب چوتھے دن قربانی نہیں ہے, اب جانور کی قیمت صدقہ کرے. وہ اگر گوشت کاٹ دیا تو گوشت صدقہ کرنا پڑے گا, لیکن اب کیا ہے کہ اصل افضل یہ ہے کہ قیمت صدقہ کرے وہ, پھر کیونکہ یہ 3 دنوں میں اللہ نے حکم دیا تھا, اس کے علاوہ نہیں ہے. خوب سمجھ لیں.